واٹس ایپ کی نئی پالیسی کیا ہے؟ واٹس ایپ پر کیا ہونے جا رہا ہے اور صارفین کے لیے اس میں کیا خطرہ ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سوشل میڈیا پر کیا بدلنے جا رہا ہے؟ سوشل میڈیا پر بہت ہی مصروف ایپلیکیشن واٹس ایپ اب ایسی پالیسی اختیار کرنے جا رہا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے واٹس ایپ استعمال کرنے والے گاہکوں کی معلومات فیس بک کمپنی کو دیا کرے گا۔ اس پالیسی کے آتے ہی بڑے پیمانے پر صارفین واٹس ایپ سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ماہرین اور صحافت اور ٹیکنالوجی کے انجینئرز واٹس ایپ ڈیلیٹ کرنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ واٹس ایپ در حقیقت فیس بک کا ہی ہو چکا ہے۔ فیس بک نے واٹس ایپ کو جتنی خطیر مالیت دے کر خریدا تھا وہ اب تک اس سے اتنی کمائی نہیں کر سکا ہے، اس لیے اب وہ اپنے صارفین کا ڈیٹا حاصل کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ جب فیس بک کو واٹس ایپ صارفین کا ڈیٹا حاصل ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی بہت ساری تفصیلات اور کئی پہلو ہیں۔ پہلے تو یہ جانیے کہ فیس بک کئی دفعہ یورپین ممالک میں بھاری جرمانے کی سزا بھگت چکا ہے کیونکہ اس نے فیس بک صارفین کی معلومات افشا کر دی تھیں۔ جولائی 2019 امریکی گاہکوں کے حقوق کی حفاظت کرنے والے ادارہ فیڈرل ٹریڈ کمیشن نے صارفین کی نجی معلومات کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے فیس بک پر سب سے بڑا 5 بلین کا جرمانہ عائد کیا تھا۔ اس جرمانے کو کسی بھی کمپنی کے خلاف بڑا اور تاریخی جرمانہ قرار دیا جاتا ہے جو کہ اپنے گاہکوں کی پرائیویسی کے حقوق کی خلاف ورزی کے جرم میں عائد کیا گیا تھا۔ ایسے ہی 2018 جرمنی میں بھی فیس بک کے خلاف مقدمہ چل چکا ہے۔ ستمبر 2016 میں تھائی کی ملٹری عدالت نے بھی فیس بک کے خلاف مقدمہ چلانے کی منظوری دی تھی۔ سن 2018 کی ایک رپورٹ کے مطابق آسٹریا کے پرائیویسی تحفظ کے ایکٹیوسٹ میکس ایکسکریمس نے بھی فیس بک کی پرائیویسی پالیسی کے خلاف قانونی لڑائی لڑی ہے۔ اگست 2020 کی وال سٹریٹ جرنل WSJ کی رپورٹ کے مطابق فیس بک نے ہندو احیا پرستوں کی مسلم مخالف نفرت انگیز پوسٹنگ کو فیس بک کی قوانین کے خلاف ہونے کے باوجود باقی رہنے دیا تھا۔ فیس بک کے مالک مارک زکربرگ کی شخصیت اس وجہ سے متنازع اور داغدار ہے کہ ان کی کمپنی مختلف ممالک میں اہل حکومت اور اہل مال کے مطابق اپنی پالیسیاں ترتیب دے چکا ہے اور اپنے صارفین کا ڈیٹا الیکشن میں مدد تو کہیں پر حکومتی پروپیگنڈا کو انگیز کرنے تو کہیں پر نفرت انگیز ہندوتوا میں تعاون کے لیے مددگار بن چکا ہے۔ اب یہی فیس بک اگر ہمارے واٹس ایپ اپلیکیشن کا ڈیٹا حاصل کرنے جا رہا ہے تو تشویش اور عدم تحفظ کا احساس یقینی ہے۔ دیکھیے کہ واٹس ایپ کے ذریعے فیس بک اپنی آپ کی کون کون سی معلومات پر قدرت حاصل کرنے جا رہا ہے۔ آپ کی لوکیشن کی خبر دینے والا IP ایڈریس، آپ کے واٹس ایپ اکاؤنٹ کی معلومات، آپ کا موبائل نمبر، واٹس ایپ پر بزنس اکاؤنٹ کی گفتگو، واٹس ایپ پیمنٹ کے ذریعے آپ کی کاروباری جانکاری، آپ کے جس موبائل میں واٹس ایپ انسٹال ہے اس موبائل ڈیوائس کی بہت ساری جانکاری۔ مختصراً یہ کہ ان جیسی معلومات جو آپ واٹس ایپ میں رکھتے ہیں وہ فیس بک کے پاس بھی ہوں گی، اور یہ وہ ڈیٹا ہے جس کے متعلق واٹس ایپ کی پالیسی کہہ رہی ہے کہ یہ فیس بک کے پاس جائے گا۔ اس کے علاوہ غیر اعلانیہ طور پر آپ کا کون کون سا ڈیٹا فیس بک کن اہداف کے لیے استعمال کرے گا یہ ابھی کہا نہیں جا سکتا۔ آئیے واٹس ایپ کی اس نئی پالیسی پر ماہرین کی آراء پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سائبر معاملات کے ماہر وکیل پون دگل کے مطابق واٹس ایپ میں نئی تبدیلیاں واضح طور پر عام صارفین کے نجی ڈیٹا پر نظر رکھنے کی کوشش ہے۔ یہ حکومت ہند کے لیے بیداری کا الارم ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی نجی معلومات کے تحفظ کے لیے مضبوط ضابطۂ اخلاق مرتب کرے۔ سائبر سیکیورٹی کے ماہر جتین جین کا کہنا ہے کہ واٹس ایپ کی نئی پرائیویسی پالیسی رازداری ضابطہ یہ اس پلیٹ فارم پر نام نہاد تحفظ رازداری کا خاتمہ ہے۔ دنیا کی امیر ترین شخصیت اور قداور کارپوریٹ ایلون مسک نے واٹس ایپ کے متبادل استعمال کرنے کی ترغیب دی ہے۔ سپریم کورٹ کے وکیل اور سائبر ساتھی کے بانی NS نپینائی کے مطابق
واٹس ایپ کی نئی پالیسی اس کے صارفین کی معلومات اور نجی حقوق پر خطرہ ہے۔ ٹیکنالوجی فرم کے مینیجنگ پارٹنر سلمان وارث نے واٹس ایپ کی نئی پالیسی کو سنگین مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ جہاں قوانین کی خلاف ورزی ہے، وہیں واٹس ایپ سوشل میڈیا مارکیٹ میں اپنی غالب پوزیشن کا ناجائز استعمال کر رہا ہے۔ ٹیکنالوجی کے ماہرین پر مشتمل پرائیویسی انٹرنیشنل رازداری کا عالمی فورم ایک فورم ہے جو انٹرنیٹ صارفین کے نجی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرتا ہے۔ اس نے بھی واٹس ایپ کی نئی پالیسی کو غلط قرار دیا ہے۔ اس ایجنسی کے مطابق واٹس ایپ's notification to accept its new policy or lose your account is wrong on so many levels۔ پرائیویسی انٹرنیشنل مشہور پولیٹیکل سائنٹسٹ اور تھنکر ایان بریمر کے مطابق سوشل میڈیا کمپنیوں کے تجارتی طور طریقے کسی بھی صحت مند سماج کے بالکل خلاف ہیں۔ تکنیکی دنیا لندن کے مشہور جرنلزم کارنر ٹیکنالوجی کرنچ کے سینئر ایڈیٹر مائک بٹچر نے بھی واٹس ایپ کی نئی پالیسی پر سخت تنقیدیں کی ہیں اور صارفین کو واٹس ایپ سے ٹیلی گرام یا سگنل کی جانب کوچ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ واٹس ایپ پر میں نے ایک ایسا نیٹ ورک تشکیل دینے کی کوشش کی جس کے ذریعے صحیح خبروں کی ترسیل ہو سکے، غلط پروپیگنڈوں کا تدارک ہو سکے۔ میں نے کئی دفعہ میڈیا ہاؤس کے ذریعے کام کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں کر سکا تو سوشل میڈیا پر ایسی ٹیم بنائی جو میڈیا ہاؤس اور آئی ٹی سیل کے متبادل کے طور پر کام کر سکے۔ یہ تجربہ 6 سالوں سے زائد پر محیط اور کامیاب بھی رہا ہے۔ اس دورانیے میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ واٹس ایپ کے متعلق مختلف قسم کی خبریں سامنے آئیں لیکن وہ ایسی نہیں ہوتی تھیں کہ ان کی وجہ سے اس ایپلیکیشن کو چھوڑنا پڑے۔ لیکن اب جو واٹس ایپ کی نئی پالیسی آئی ہے وہ کچھ نہیں بھی ہو تو ہر گاہک اور صارف کے حقوق کے خلاف یقینی طور پر ہے۔ ان کا ڈیٹا اور ان کی معلومات کسی اور کمپنی کے حوالے کرنا خیانت ہے۔ بڑی مصیبت یہ ہے کہ واٹس ایپ کو فیس بک نے پہلے ہی خرید لیا ہے اور اب فیس بک واٹس ایپ صارفین کی پرائیویسی کے خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو ایک طرح سے ان کے پاس یہ دلیل بھی ہے کہ واٹس ایپ کمپنی بھی ہماری ہی ہے۔ بڑی کمپنی اور جدید ماڈرن ٹیکنالوجی کی دنیا کے ان بکھیڑوں میں بالآخر استحصال عام انسان کا ہے۔ ان سے کیے گئے صارف معاہدہ کی خلاف ورزی تو ہے ہی، خطرہ اس پوشیدہ جرائم پیشہ دنیا سے بھی ہے جو ٹیکنالوجی کے اس دور میں سائبر ورلڈ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ جہاں تک انٹرنیٹ کی بات ہے تو اس کے بے شمار فوائد یقیناً ہیں، لیکن انسانوں نے جب سے قدرتی جہانوں میں فطرت کی دنیا سے اوپر ایک نئی اور تکنیکی دنیا بنائی تب سے ایک نیا کریمنل ورلڈ بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ یہ انٹرنیٹ کی دنیا میں سائبر اور مختلف ناموں سے جانے جاتے ہیں۔ اس دنیا کے مجرم بڑے شاطر اور شفاق ہوتے ہیں۔ سائبر کے جرائم پیشہ گروہوں کو انٹرنیٹ کی بڑی بڑی کمپنیوں سے معلومات اور ڈیٹا درکار ہوتا ہے، پھر وہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ان مجرموں کو ملتا ہے جس کی بنیاد پر وارداتیں انجام پاتی ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ اور سائبر سے متعلقہ جرائم پیشہ دنیا اور وسیع تر ہے، جس صورت انسان کو لرزا دیتی ہے۔ ان پر پھر کبھی تفصیلی بات کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تکنیکی دنیا، نیٹ اور 4G کی دنیا ہر حال میں محفوظ نہیں ہے۔ واٹس ایپ نے نئی پالیسی کو قبول کرنے کے لیے 8 فروری تک کا وقت دیا ہے۔ تب تک دیکھتے ہیں، اگر عوامی دباؤ میں پالیسی واپس لے لے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن ہم تو ذہن بنا چکے ہیں کہ آپ جیسے ہم لوگوں نے بحیثیت صارف واٹس ایپ کو اتنا ضروری بنایا، ویسے ہی وہ سارے کام اگر سگنل اور ٹیلی گرام سے ہو سکتے ہیں اور زیادہ محفوظ طور پر، تو پھر کیوں نہ ٹیلی گرام کو ترجیح دی جائے۔ اگر واٹس ایپ اپنے صارفین کی معلومات سے سمجھوتہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں ایسا استحصال برداشت کریں۔ خوش نصیب ہیں چائنا اور کیوبا والے جو اپنا علیحدہ میسنجر ایپ رکھتے ہیں، اور خوش قسمت ہے امریکہ اور یورپ والے جو اپنی رازداری اور پرائیویسی کے لیے حکومتوں کو جھکا دیتے ہیں۔ بدقسمت ہے ہندوستان کے شہری جن کے حکمران آج تک اپنے یہاں دنیا کے سب سے بڑے بازار میں اپنے خود کے اپلیکیشنز کیا تیار کرتے۔ انہوں نے اپنی عوام کی رازداری اور نجی معلومات کے تحفظ کے لیے ڈیٹا پروٹیکشن جیسا کوئی مضبوط قانون نافذ العمل نہیں کرایا، ورنہ جو کچھ خیانت اور ڈکیتی سوشل میڈیا کی اپلیکیشن بھارتیوں کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ کرتے ہیں، وہ غلطی سے بھی اگر یورپ میں ہو جائے تو متعلقہ کمپنیوں کو لوگ گھسیٹ کے رکھ دیں، کیونکہ عوام اور شہریوں کی نجی زندگی اور پرائیویٹ لائف میں جھانکنے سے بڑی بے عزتی اور کوئی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کب
ہماری حکومتوں کو اس بے عزتی کا احساس ہوگا۔ بہرحال وقت آ چکا ہے ایک نئے تجربے کا۔ ہم جلد ہی سگنل بھی اچھا ہم جلد ہی واٹس ایپ کو پوری طرح سے ڈیلیٹ کر دیں گے اور ٹیلی گرام پر موجود ہوں گے۔ سگنل بھی اچھا متبادل ہے، ٹیلی گرام بھی۔ ہم اچھے سے اس کی دعوت چلا کر اپنے احباب کو دوسری جگہ لا کر پھر واٹس ایپ ڈیلیٹ کر دیں گے انشاءاللہ۔ یقیناً 100% ضمانت کسی کی بھی نہیں لی جا سکتی، لیکن واٹس ایپ جو استحصال کرنے جا رہا ہے وہ اب تک ٹیلی گرام کی پالیسی میں نہیں ہے اور سگنل میں بھی نہیں۔ دیگر پرسنل گفتگو والوں کو سگنل بہتر ہے، ٹیلی گرام بھی آپشن ہے، لیکن تکنیکی طور پر سگنل زیادہ بہتر بتایا جا رہا ہے۔ اور دوسرے کسی بھی سوشل میڈیا ایپ پر منتقل ہوتے وقت آپ واٹس ایپ سے اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ ضرور کر دیں تاکہ واٹس ایپ کے صارفین کی تعداد کم ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے لیے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔